نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تابع داری کریں۔ تابع داری کرنے سے جو نتیجہ، جو زندگی عارضی کا مقصود اور مطلوب نکلے گا، وہ مومن کے حق میں یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت کا مستحق فرمائے گا۔ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہو، یہی مومن کا معراج اور یہی عارضی زندگی سے ابدی زندگی کا مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہو جائے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ خواہش کی نفی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقرار اور تصدیق میں غیر سے مایوس ہونا ترک کرتا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدیت و عبودیت میں اس طرح داخل ہوتا ہو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اس کی تعلیم فرماتا ہے۔ جب کوئی فاتبعونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں خواہش کی نفی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اقرار کرتا ہے، تو یہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کو پاتا ہے۔ تصدیق بڑی دولت ہے۔ ایمان کی تصدیق میں کوئی اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک گمانی کرتا ہے اور اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا ظلم ہے جو کوئی اپنی جان پر ڈھاتا ہے اور مخلوق میں جب تک رہتا ہے
ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ظلم بھی اپنی جان، اپنے مال اور اپنے پیاروں پر ڈھاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کا محبوب کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کون ہے۔ یہ مخالف ہے، کہیں اپنی جان اور مال کا مخالف ہے، کہیں اپنے ماں باپ اور اللہ کے بندوں کا مخالف ہے۔ مایوسی اس پر اس قدر غالب ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے بدگمانی کرتا ہے۔ ایسا بدگمان اپنی جان، اپنی فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کندن کیسے بنتی ہے، زندگی انمول و بے نظیر کیسے ہوتی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی اس رحمت برکت دعوت الہیہ کو قبول کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسوسہ، نفسانی خواہش کی پیروی سے نکال باہر کرتا ہے۔ جب کسی میں وسوسہ آتا ہے تو یہ وسوسہ اسے مایوس کرتا ہے۔ وسوسہ جب کسی کو مایوس کرتا ہے تو یہ مایوسی جاننے والی ہوتی ہے۔ جب کوئی اس مایوسی کو جانتا ہے تو برملا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ سے مایوسی کرنا یہ کفر ہے۔ اب شیطان نے اسے کفر میں گرانے کی پوری کوشش کی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ پروردگار کا نبی ہے جو اسے وسوسے سے نکالتا ہے تو اپنا حکم دیتا ہے، خواہش کی پیروی سے نکالتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہوتی ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کی تابعداری میں خواہش کی پیروی نہیں رہ جاتی۔ یہ خواہش کی پیروی نہ کرنے والا ہے، یہ خواہش کی پیروی نہ کرنے والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کرتا اور جانتا ہے۔ جس نے خواہش کی پیروی کی ہوتی ہے، خواہش کی پیروی کرنے کی وجہ سے ایک وہ جہنمی ہوتا ہے اور دوسرا وہ اللہ پروردگار کے حکم کو ترک کرتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کو ترک کرنے والا ہے جو خواہش کی پیروی میں شیطان اور نفس کا حامی ہوتا ہے۔ خواہش کی پیروی میں وہ نفس کی پیروی کرتا ہے اور نفس کی پیروی میں وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ جب شیطان کا کوئی پیروکار ہوتا ہے تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو کرتا ہے وہ اللہ پروردگار کرتا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ پروردگار کے حکم کو نہیں مانتا، اسے کیا پتہ کہ باطن میں دو چیزیں آتی ہیں۔ مسلمان مومن دو چیزیں جانتا ہے۔ ایک چیز جو وہ جانتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور ایک چیز جو وہ جانتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ حکم حلال ہے، جب کوئی حکم مانتا ہے تو یہ حلال عمل ہوتا ہے،
اور جب کوئی حکم ترک کر دیتا ہے، حکم چھوڑ دیتا ہے، تو یہ حرام عمل ہے، یہ حرام ہے، ایسے کہہ لیجیے۔ باطن میں مسلمان مومن کے دل میں ایک چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حج کی ادائیگی فرض اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا عمل حلال ہے، اور جب کوئی نماز ادا نہیں کرتا، روزہ حج وغیرہ حکم اللہ کا نہیں مانتا، تو مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ، نبی، رسول کا اقرار کیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ اب اس کے باطن میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اللہ کا حکم آتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم آتا ہے، اور جب وہ اللہ کا حکم ترک کرتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، ادھر ہی اس کے باطن میں یہ گناہ بھی آ جاتا ہے۔ وسوسہ نہیں آیا، خواہش کی پیروی نہیں آئی، خواہش کی پیروی کا انجام اور نتیجہ آیا ہے۔ اللہ پروردگار کے حکم کے ترک میں جو گناہ ہے وہ آیا ہے۔ مسلمان مومن اس بات کو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ وسوسے پر تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ وسوسہ کیوں آ گیا کہ اللہ نہیں ہے، میرے دل میں یہ وسوسہ کیوں آ گیا کہ میرا اچھا کام نہیں ہوگا۔ اسے وسوسہ پریشان کر دیتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بیمار ہے تو وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تجھے اب شفا کون دے گا، اب تجھے آرام کیسے آئے گا۔ غریب ہے تو وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ میری غریبی کیسے جائے گی، میری مسکینی کیسی جائے گی، میرا یہ کام کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان اسے مایوس کر دیتا ہے۔ یہ مایوسی چھوٹی ہے، مایوس اس لیے کر دیتا ہے کہ اسے یہ نظر نہیں آتا کہ جو اللہ کا پروردگار کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے، شیطان نے اسے جو کرنے والا ہے اللہ پروردگار، اس سے مایوس کر دیا ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلانا کچھ کرے گا اللہ کے علاوہ تب ہوگا، میں کچھ کروں گا تب ہوگا، فلانا کرے گا تو تب نہیں ہوگا، میں کروں گا تب نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا تب ہوگا۔ اقرار ہم نے یہی تو کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہوتا ہے، جو میرا اور آپ کا حکم ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور تصدیق ہم نے کیا کی ہے؟ تصدیق ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کسی کا حکم نہیں ہے۔ اسے شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس کر دیتا ہے۔ کس سے مایوس کرتا ہے؟ اللہ پروردگار کے کرنے سے مایوس کر دیتا ہے۔ اسے طرح طرح کی چیزیں دکھاتا ہے، اور وہ چیزیں اس نے پہلے دیکھی ہوتی ہیں،
اس نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ پہلے بھی میں یہ اور وہ ہوا تھا، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا تھا، میرا کام نہیں ہوا تھا۔ یہ تو خود بیچارے اپنے کام کو خود کرنے کے قابل نہیں تھے، ان کا کام اپنا نہیں ہوا تھا، میرا کام کیسے ہو جاتا؟ یہ سارا کچھ اس نے پہلے دیکھا ہوتا ہے، لیکن اسے بلا دیتا ہے شیطان، اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ اور جیسے ہی اللہ پاک نے اسے شفا دے دی ہوتی ہے، پھر اللہ تو یاد اسے ہوتا ہے اس وقت، اور جب یہ مصیبت کا مارا کسی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اسے یاد نہیں آتا، بھاگ کے کبھی ادھر جاتا ہے، بھاگ کے کبھی ادھر جاتا ہے۔ پھر جب سب سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اسے شفا دینے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اس کا کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، سب سے جب مایوس ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک کا کام بناتا ہے۔ نمبر 1، فتح کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ پروردگار کا حکم ہے اور ایک حکم کے ترک میں گناہ ہے۔ ایک حکم کے ترک میں گناہ ہے۔ حکم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم ظاہر میں ادا کرنا پڑتا ہے، نماز آئی ہے تب نماز ادا کرنی پڑتی ہے، روزہ آیا ہے تب روزہ رکھنا پڑتا ہے، حج فرض ہوا ہے تب حج ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نیکی ظاہری نیکی ہے، یہ حکم ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی کوئی حکم ادا نہیں کرتا، ویسے ہی پتہ کیا ہو جاتا ہے، بندہ جان جاتا ہے کہ میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ یہ تو ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے، یہ تو ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے۔ اور جب اندر اللہ کا حکم نظر آ گیا ہے اور اسے تو نے ترک کر دیا ہے، یہ ترک کرنا تجھے گناہ گار کرتا ہے، یہ بھی تجھے نظر آ جاتا ہے، حکم کی ادائیگی بھی نظر آ جاتی ہے اور حکم کا ترک بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس سے نہیں تو گھبراتا، اس سے تو اللہ پروردگار کے ساتھ زیادہ امیدیں نہیں باندھتا، تو اسے جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر تو اسے جانتا تو یہ تجھے پریشان کرتا، اور یہ اللہ کا حکم ماننا تجھے خوش کر دیتا۔ اسے تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، جانتا پتہ کیا ہے کہ وسوسہ مجھے کیوں آ گیا ہے، مجھے وسوسہ کیوں آ گیا ہے۔ وسوسہ آنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حکم میں تو اللہ کو مان رہا ہے، تو نے تو اللہ کو مانا ہوا ہے، اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ شیطان کے وسوسے سے بھی کچھ ہو جاتا ہے، اور جس سے کچھ ہوتا ہے اس سے تو خوش نہیں ہوتا، اور جس کے ترک کرنے سے کچھ ہوتا ہے اس پر تو گھبراتا نہیں۔ پہلے اندر تو مسلمان ہو رہے ہیں، پہلے اندر تو اللہ کا اقرار اور تصدیق کر لے، کام تو ادھر ہی ٹھیک بندے کا ہو جاتا ہے۔ مایوسی جو اللہ کے ساتھ وہ کرتا ہے وہ ختم یہاں ہی ہو جاتی ہے کہ اب وسوسہ نہیں رہ جاتا، اس نے اللہ کا حکم اندر مانا ہوا ہے، اور اگر حکم ترک کیا ہے تو اللہ کا پروردگار کی تو تصدیق اس نے کی ہوئی ہے نا کہ میں گناہ گار ہو جاتا ہوں۔ کیا چھوڑنے سے گناہ گار ہو جاتا ہوں؟ اللہ کا حکم ترک کرنے سے گناہ گار ہو جاتا ہوں۔ وہ ادھر تو کام اس کا ہو گیا، اب توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ اللہ پروردگار کے حکم کی طرف آ جاتا ہے، اور جس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ خواہش کی پیروی کرنے سے کیا وہ جنتی ہو جاتا ہے؟ جنت مل جاتی ہے اسے؟ خواہش کی پیروی کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جنتی جہنمی ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے
کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جیسے اندر لالچ ہے، اندر حسد ہے، اندر غصہ ہے، اندر بغض ہے، اور میرے اندر یہ لالچ رکھنے سے کیا میں اس لالچ کے پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اندر لالچ ہے کہ میں بادشاہ ہو جاؤں، اندر خواہش ہے کہ میں دنیا کا سکندر ہو جاؤں، نہیں، میرے اندر لالچ کی وجہ سے میں بادشاہ ہو جاؤں گا، اندر میرے خواہش کی وجہ سے میں دنیا کا سکندر ہو جاؤں گا۔ اب میں نے جب خواہش کی پیروی کی تو اب واضح میں نے کیا کام کیا ہے؟ حکم کی تصدیق جو میں نے کی تھی، حکم کا اقرار جو میں نے کیا تھا، اس کو ہی چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا ظلم کوئی اپنی جان پر ڈھاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، ورنہ اتنا بڑا ظلم کوئی اپنی جان پر ڈالنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر میں نے اللہ پروردگار کا حکم مانا ہے تو میرے پاس نیکی ہے، اقرار اور تصدیق میں نیکی میرے پاس آ گئی ہے، مجھے اب گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اگر میں گھبراتا، اگر میں خوف میں پڑتا، اگر میں اللہ نبی رسول کی رحمت سے مایوس ہوتا تو میں اس اقرار اور تصدیق میں اللہ کا حکم کیوں مانتا؟ میں نے تو اللہ کا حکم مان لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو مانا ہے، تبھی میں نے اقرار اور تصدیق اپنے اللہ کی ہے کہ میرا اللہ میرا خالق و مالک ہے، اور مجھے اللہ پروردگار اقرار اور تصدیق میں ملا ہے، اور یہ اقرار اور تصدیق میں نے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کی ہے، اس کی تعلیم میں کی ہے۔ اب مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کرتا، اور جس نے اللہ سے بدگمانی کی ہے ایک ہی وجہ ہے کہ وسوسے کو اس نے مانا ہے، اس نے وسوسے کو مانا ہے۔ وسوسہ ماننے میں وہ خواہش کی پیروی کرتا ہے، خواہش کی پیروی جیسے ہی کرتا ہے یہ اس کا عمل اللہ سے بدگمانی کرنا ہوتا ہے، یہ اس کا عمل کفر ہوتا ہے، کہ فرمایا اللہ سے بدگمانی کرنا، اللہ سے مایوسی کرنا، یہ کفر ہے، کفر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس نے کتنا گندا کام کیا، اسے پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا تو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اللہ پروردگار کی تصدیق نہ چھوڑتا۔ مسلمان ہے، مومن ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اللہ کے حکم کا اقرار بھی کرتا ہے، یہ دو کام کرنے کے بعد پھر تیسرا کام اس نے کیوں کیا ہے؟ تیسرا کام اس نے کیوں کیا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس نے کلمے کا انکار کیوں کیا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اللہ پروردگار کی تصدیق کو کیوں چھوڑا ہے؟ فتابعونی کا ذکر کرتا ہوں، جو فتابعونی میں داخل ہو گیا ہے، اب اس سے کیا ہوا ہے؟ اقرار بھی اس نے کیا ہوا ہے، تصدیق بھی اس نے اللہ پروردگار کی ہوئی ہے، اس کے باطن میں اللہ پروردگار کا حکم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی موجود ہے، مانتا بھی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اور جب اللہ کا یہ حکم اس سے ترک ہو جاتا ہے تو یہ جانتا اور مانتا ہے کہ مجھ سے حکم ترک ہوا ہے، اور کچھ نہیں جانتا، ایک ہی بات جانتا ہے، مجھ سے کیا ترک ہوا ہے؟ اللہ کا حکم ترک ہوا ہے، دوبارہ اللہ کا حکم مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جاتا ہے، یہ اس کی توبہ ہوتی ہے۔ کدھر وسوسہ آیا تھا؟ اس نے تو وسوسہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ کدھر وسوسہ آیا تھا؟ اس نے تو وسوسہ سنا ہی نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا اللہ پاک نے کیا بتایا ہے، اللہ جی یوسوس
فی صدور الناس من الجنت والناس، یہ انسان اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وحی نہیں ہوتا، حکم کی تعلیم سنت نہیں ہوتا۔ وسوسے میں ماں باپ نہیں ہوتا، وسوسے میں میں نہیں ہوتا، وسوسے میں نبی رسول نہیں ہوتا، وسوسے میں دین اسلام نہیں ہوتا، وسوسے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ مایوسی دو ہیں، دو مایوسیاں ہیں۔ ایک مایوسی شیطان پیدا کرتا ہے، اور ایک مایوسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مایوسی بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کافر اپنے مردوں سے دفنانے کے بعد مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ کبھی واپس گھر میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، ایک یہ مایوسی ہے کہ شیطان وسوسے کی صورت میں ڈالتا ہے کہ تیرا اب کام نہیں ہوگا۔ کام پتہ وہ کون سا بتاتا ہے؟ ضرورت ہے۔ شیطان لاگ وسوسہ ڈالے گا بھوک میں، تو پانی پیے گا پیاس میں، تیری پیاس نہیں بجھے گی اور تیری بھوک نہیں مٹے گی، اور کون اس کے وسوسے کو مانتا ہے؟ جاہل سے جاہل بھی اس وسوسے کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ادھر جا، تیرے جیسے بڑے سورما ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، لے دیکھ میں کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، میری پیاس اور بھوک مٹ جائے گی۔ وہ یہ وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ پتہ وسوسہ کون سا ڈالتا ہے؟ کہ تو وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کرتا ہے۔ اونچا وسوسہ ڈالے گا، تو جنتی نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، تو نیک نہیں ہو سکتا، تو غنی نہیں ہو سکتا، تو اچھا بندہ نہیں ہو سکتا، تو سخی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وہ لائے گا تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لا علاج بیماریاں اسے بتائے گا، لا علاج بیماریوں کا اسے شکار بتائے گا، اور بتائے گا اب تیرا علاج نہیں ہے۔ یوز کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اللہ سے دور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ وسوسہ شیطانی جو اب آئے گا کسی کے باطن میں، اگر اللہ والا نہیں ہوگا مایوس ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ بھائی نہیں میں ہوتا نہ ہوں کوئی بات نہیں، نہیں صحت مند ہوتا نہ ہوں کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ ہر ایک دنیا میں جو آیا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے صحت مند ہونا ہے، دیکھ لو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے اور میں صحت مند ہو جاتا ہوں۔ اور جب کسی نے نہیں صحت مند ہونا ہوتا، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے کیا کرو جی؟ دعا کرو۔ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو ہی مانتے ہیں نا۔ پہلے ہم دعائی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اور مایوس کون ہوتا ہے؟ جو اندر مایوس ہو گیا ہوتا ہے، جو اندر مایوس ہو گیا ہوتا ہے۔ پتہ مایوس کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں مایوس ہوتا جو کہتا ہے اس کو آرام نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ بھائی اب اس کے لیے دعا کرو، اور ہم نے بھی دیکھ لیا ہوتا ہے اندر ہی اندر کہ سورہ یاسین پڑھو۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مایوس وہ ہوتا ہے
جو اللہ پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کرتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کہتا ہے وہ نہیں ہوتا، مایوسی یہ ہے۔ اب اللہ نے جو کہا ہوتا ہے اب وہ ہوتا ہے۔ کہیں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کہیں دعا کی جاتی ہے اور کہیں دعا کی جاتی ہے ان کے ساتھ۔ مایوس نہیں ہے ہم، اپنے اللہ سے بھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ کہیں صبر ہے کہیں شکر ہے۔ جو اللہ کہتا ہے ہم وہ مانتے ہیں، اور جو اللہ نے کہا ہوتا ہے ہم وہ مانتے ہیں۔ اگر نہ مانا جائے تو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ میرے باطن میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے اقرار اور تصدیق کی ہوئی ہے، فتح بھی انہی کا ذکر ہے۔ اب میرے باطن میں یہ موجود ہے، وسوسہ کوئی نہیں ہے، حکم ہے اللہ کا موجود۔ اس لیے فرمایا جب کوئی وسوسہ ہے وسوسہ دفع مارو، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب خواہش باطن میں کوئی آ جائے دفع مارو اس کو، یہ خواہش کچھ بھی نہیں ہے۔ خواہش کو مان لو گے جہنمی ہو جاؤ گے، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وسوسے کو مان لو گے تو اللہ سے مایوس ہو جاؤ گے۔ کہیں شیطان وسوسے میں تمہیں نظر بد کا شکار کر دے گا، کہیں کالا جادو کر دے گا، کہیں پیلا جادو کر دے گا، کہیں تجھے اور مجھے چارپائی پر لیٹے کو اٹھا کے زمین پہ لٹا دے گا، کہیں الٹا لٹکائے گا، کہیں سیدھے سے دوسری طرف موڑ دے گا۔ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے اور مایوس ہم ہو گئے ہیں، اور وہاں حکم ہے ہی نہیں۔ مومن میں تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا باطن میں اللہ کا حکم اور حکم پر عمل ہوتا ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، اللہ کا کہنا مان کے، اور یا حکم کو اس نے ترک کیا ہوتا ہے، یہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ حکم کا ترک ہوتا ہے، وہاں اللہ کدھر رجوع کرتا ہے اور دوبارہ اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے۔ کدھر ہے وسوسہ، کدھر ہے خواہش، یہ کہیں نظر نہیں آتے۔ اور جب کوئی وسوسہ مانتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ سے بدگمانی کرتا ہے۔ بدگمانی نہ کرے گا تو بتاؤ کیا کرے گا؟ وسوسہ یہ آیا ہے کہ اب اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تجھے تو اللہ نے پیدا کیا، تجھے تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تو پیدا کرتا ہے، وہ تو پیدا ہوتا ہی نہیں۔ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تیرے ماں باپ نے پیدا کیا، اللہ نے کب پیدا کیا؟ اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں، تو ماں باپ کو پیدا کر کے دکھا۔ تیری مت ماری ہوئی ہے، شیطان نے تجھے اللہ سے نا امید کر دیا ہے۔ یہ بتا کے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جو پیدا کرتا وہ بھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر تو نے یہ کہہ دیا اللہ کو کس نے پیدا کیا تو تو نے تو کفر کر دیا، شیطان نے جو کہا وہی تو نے کہہ دیا۔ تجھے اگر پتہ ہوتا تو اس بات کو جانتا کہ جو پیدا کرتا ہے نا وہ پیدا نہیں پھر ہوتا۔ ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے، اب میں نہیں ماں باپ کو پیدا کر سکتا۔ اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا کرتا ہے۔ سب کو اس نے پیدا کیا ہے، کوئی ایک ککھ بھی اٹھا کے لے آؤ جو میں نے پیدا کیا۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے نہیں ہم نے اللہ پروردگار کا اقرار کیا اور اللہ پروردگار کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اس نے یہ ہم سے کروائی ہے، ہمیں تصدیق اور اقرار کرنے والا بنایا ہے۔ ورنہ کوئی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہوتا، کوئی ایک ککھ بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہونے والا۔ اب شیطان کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسے میں ہمیں اللہ سے مایوس کرتا ہے اور اپنے ساتھ امیدیں بندھواتا ہے۔ اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ ایک ہی کام جانتا ہے، اسے ایک ہی بات کا پتہ ہوتا ہے
کہ اللہ پروردگار کا جو حکم ہے وہی ہوا ہے۔ اگر کوئی اس قابل اور ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کرتا ہو تو وہ خدا بن کر تو آئے ذرا۔ سورج اللہ مشرق سے نکالتا ہے، وہ مغرب سے نکال کر دکھائے، ہم بھی مانیں۔ کوئی ایک ہی حکم اللہ پروردگار نے جو دیا وہی کر کے دکھا دے۔ کوئی ایک ہی اللہ کا حکم جو اللہ نے دیا وہی کر کے دکھا دے۔ یہ سارے اللہ کے حکم ہیں جو ہو رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس لائق ہے میری ایک آیت کی طرح کوئی ایک آیت ہی لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ یہ اللہ نے سارے حکم دیے تو ہوا ہے سارا کچھ۔ میں پیدا ہوا تو اللہ کا حکم، میں مرتا ہوں تو اللہ کا حکم، ماں باپ تو اللہ کا حکم، کاکھ لاکھ ہوا تو اللہ کا حکم۔ کوئی اگر اور اللہ ہے تو وہ آ کر ایک حکم دے اور ویسے ہی ہو جائے، ویسے ہی تخلیق ہو جائے۔ جو اللہ نے حکم دیے اس کے خلاف ایک ہی حکم آ کر دے، ویسے ہو جائے، ہوگا ہی نہیں۔ جو اللہ نے حکم دیے ویسے ہی ہوتا چلا آیا، ویسے ہی ہوتا رہے گا، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تو اتنا ہی پھنے کھائیں تو ایک ہی آیت، ایک ہی حکم دے کے ہمیں دکھا دیں کہ اللہ نے مشرق سے سورج نکالا تھا اور تو مغرب سے نکالنے والا آ گیا، ہوگا ہی نہیں۔ ویسے ہی پیدا ہوں گے، ویسے ہی موت آئے گی، ویسے ہی آرام آئے گا، ویسے ہی بیمار ہوگا، سارا کچھ وہی ہوگا جو اللہ نے کیا۔ اب آ جاؤ اس بات کی طرف۔ کافر مشرک کون ہے؟ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، جو اللہ پروردگار کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور جب شیطان یہی دو کام ہمیں وسوسے میں بتاتا ہے تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پروردگار کے ساتھ ہم بدگمانی کرتے ہیں کہ جو اللہ کہتا وہ نہیں ہوتا، جو فلانے جادوگر نے کیا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کالے اور پیلے کام کرنے والوں نے جو کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہوئے بھائی انہوں نے تو عمل کیا ہے، انہوں نے تو عمل کیا ہے، اللہ نے عمل کیا ہی نہیں۔ اللہ نے تو جو کہا ہے وہ ہوا ہے، یہ سارا کچھ جو اللہ نے کہا وہ ہوا ہے، وہ تو عمل کرتا ہے۔ کسی کا عمل اللہ پروردگار کے حکم کو ماننے اور تصدیق میں ہے، اور کسی کا حکم اور کسی کا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے انکار اور اللہ پروردگار کی تکذیب میں ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے۔ اب وسوسہ جو آیا ہے، اب خواہش کی جو پیروی کسی نے کی ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ اس نے وسوسہ مانا ہے یا خواہش کی پیروی کی ہے، دیکھنا تو یہ ہے۔ اور اگر خواہش کی پیروی میں کسی مسلمان مومن نے اللہ کا حکم ترک کر دیا ہے تو اب کیا ہے؟ اسے پتہ ہو گیا ہے کہ کس میں نے یہ کیا ہے؟ خواہش کی پیروی میں میں نے کیا ہے۔ میں نے یہ چاہا تھا کہ نماز چھوڑ دوں، روزہ چھوڑ دوں، جب میں نے اور آپ نے کیا ہے اللہ کا حکم ترک، تو کس میں کیا ہے؟ خواہش کی پیروی میں کیا ہے۔ اور جب میں نے اللہ سے مایوسی کی ہے، اللہ سے بدگمانی کی ہے، تو یہ شیطانی وسوسے میں نے کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مسلمان مومن کو وارا نہیں کھاتی، پسند نہیں آتی۔ جب کوئی نماز ترک کر دیتا ہے دل غیر مطمئن ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب کوئی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اب تو بیمار ہو جائے گا، پھانسی پہ لٹک جائے گا، تجھے یہ ہو جائے گا، تجھے وہ ہو جائے گا، اور وہ کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اور وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، خوابیں گندی دکھاتا ہے، یہ اور وہ کرواتا ہے اندر ہی اندر، پھر اس کے باطن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اب تو جہنمی ہو جائے گا، اب تو لا علاج ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ سچ بول کے تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، سچ بولے گا تو تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ وسوسہ کس نے ڈالا ہے؟ شیطان نے ڈالا ہے۔ اور بدگمان کس سے کر دی ہے؟ اللہ پروردگار
سے ہمیں بدگمان کر دیا ہے۔ یہ بیمار کون کرتا ہے؟ یہ صحت کون دیتا ہے؟ یہ جنتی کون کرتا ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے والا، بے عیبیاں پیدا کرنے والا وہ تو اللہ پروردگار ہے۔ اس نے کیا کیا؟ دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب تو پھانسی پر چڑھ جائے گا کہ تو نے سچ بولا ہے، اب تو لا علاج ہو جائے گا کہ اب تو بیمار ہو گیا ہے، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو وہ ہو جائے گا۔ کس سے مایوس کرے گا؟ اللہ سے مایوس کرے گا۔ جو اللہ کے کرنے والے کام ہیں اس سے مایوس کر دے گا۔ دیکھا اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ فتابیونی کے اندر اس سب باتوں کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی فتابیونی میں داخل نہیں ہوتا اس سے کیا پتہ؟ گناہ گار ہوتا ہے تب جہنمی ہو جاتا ہے، اور نیکوکار ہوتا ہے تب جہنمی ہو جاتا ہے۔ وسوسہ پڑتا ہے تو تب اللہ پروردگار سے بدگمان ہو کے کفر میں پڑ جاتا ہے، خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور تب توبہ نہ قبول ہونے کی وجہ سے کہ اس کا وسوسہ ڈالتا ہے تیری اب توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو نے توبہ قبول کرنی ہے، شیطان لعین مردود، تو نے توبہ قبول کرنی ہے، میں نے اور آپ نے، مخلوق نے کسی کی توبہ قبول کرنی ہے۔ اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ وسوسہ ہمیشہ اس لیے مومن کو برا لگتا ہے کہ وہ اللہ کی تکذیب اور اللہ سے بدگمانی ہوتی ہے، اور جو چیز اس کے نزدیک ہوتی ہے، اللہ کا حکم جس پر اس نے عمل کیا ہوتا ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آتا، اور جس اللہ پروردگار کے حکم کو اس نے ترک کیا ہوتا ہے، نماز چھوڑی ہوتی ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جو چیز نظر آنے والی ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم کا ترک، وہ نہیں اسے نظر آتا۔ کیوں؟ وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ شیطان کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اپنی خواہش کے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ اب خواہش کی پیروی اسے بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، وسوسہ اسے بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، پاگل ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیطان تیرا اور میرا عمل دکھاتا ہے کہ تو اپنا عمل جب کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا، بات تو اس کی ٹھیک ہی ہے، میرے اور آپ کے عمل سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ تو اللہ پروردگار جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ عمل اگر ترقہ ہو جائے کوئی بات نہیں، توبہ کرو، توبہ چاہتا ہے، اور اگر عمل شکر کا ہو جائے، ماننے کا ہو جائے، تو پھر کیا مانا ہے نا اللہ کے حکم، اب اس کا شکر ادا کر۔ شیطان نہیں یہ دونوں کام چاہتا۔ گناہ گاری ہو جائے تو اب تو جہنمی ہو گیا، اب جنتی نہیں ہو سکتا، مایوس کر دے گا اللہ سے۔ جنت دینے والا تو اللہ ہے، کچھ بھی کر کے دیکھ لو۔ شیطان کا وسوسہ یہی ہوگا کہ اب اللہ نہیں کرنے والا، تیرا عمل کرنے والا ہے، تیرا عمل جو ہے، اب تو نے نماز پڑھی ہے، یہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی۔ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، بتا شیطان رہا ہے۔ توبہ دینے والا، توبہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، بتا شیطان رہا ہے کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب تیری توبہ قبول نہیں، توبہ تو اس کی قبول نہیں نہ ہوگی۔ وہ اپنی باتیں ساری بتا رہا ہے، شیطانی باتیں، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ جی وسوسہ کوئی پوچھے کیا ہوتا ہے تو کیا بتانا ہے کہ شیطانی باتیں، جو شیطان کے ساتھ ہوا ہے وہ شیطانی باتیں کرتا ہے، توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی، بتاتا ہمیں اور آپ کو ہے۔ مایوس وہ ہو گیا ہے جیسے کافر اپنے مردے کو دفنا کے گھر واپس آ جاتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اپنے مردے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان مایوس ہے، اسے پتہ ہے کہ اب میری توبہ قبول کرنے والا جو اللہ ہے وہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے، بتاتا ہمیں وسوسے ہیں، ہوتے وسوسے نہیں ہیں، ہوتی کیا ہیں وہ چیزیں؟ شیطانی باتیں ہوتی ہیں۔ شیطانی باتوں میں کیا ہے؟ وسوسے میں کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے یہ تیرا اور میرا عمل ہے، یہ کرتے۔ امید ہے بات آپ کو یاد رہے گی۔ اور پیروی خواہش کی کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے اللہ پروردگار کا حکم ترک کر کے کیا ہوتا ہے، یہ پیروی ہے، خواہش کی پیروی۔ اور جب کسی کو ان دو باتوں کا پتہ ہوتا ہے، قسم خدا کی سچی بات ہے،
وہ توبہ اور شکر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ فتح بھی ہونی. خواہش کی پیروی میں اس نے اللہ کا حکم ترک کیا ہوتا ہے. اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ خواہش کی پیروی میں کیا ہے. میرا دل کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار نماز پڑھ لیں گے، نماز ترک ہو گئی. یہاں اسے پتہ ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے. روزہ چھوڑا ہے، حج چھوڑا ہے، نماز چھوڑی ہے، ماں باپ کا حکم چھوڑا ہے، سائیں جی کا حکم چھوڑا ہے. اس کے اندر پتہ ہوتا ہے میں نے کیا چھوڑا ہے. پھر جب وہ رجوع دوبارہ کرتا ہے تعلیم میں، جیسے سائیں جی کی پھر تعلیم ہوتی ہے کہ اب ایسے کرو، اب یہ نماز قضا ہو گئی ہے، اب یہ نیت کرو، اب یہ دفتر بند ہو گیا، اب ایسے کرو. وہ تعلیم کے اندر جب پھر توبہ کرتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تعلیم میں کیا ہے، اور یہ تعلیم میرے سائیں جی کی ہے، یہ تعلیم میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی ہے. اب تعلیم پر جب فتح بھی ہونی کوئی عمل کرتا ہے، یحببکم اللہ، گناہ گار ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم ترک کیا ہوتا ہے تو اللہ پاک کا بندہ ہو جاتا ہے. اللہ اسے محبت کرتا ہے. محبت کا پتہ چلا. گناہ گار سے بھی اللہ محبت کرتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہوتی ہیں. شکر گزار سے بھی اللہ محبت کرتا ہے کہ اس نے شکر ادا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے جاننے والا. جاہل آدمی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے اسے نظر نہیں آتا، جیسے کوئی بہرا ہوتا ہے اسے کوئی سنائی نہیں دیتا، جیسے کوئی گونگا ہوتا ہے اسے بولا نہیں جاتا. جاہل کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، کچھ بھی بولا نہیں جاتا. یہ جاہل ہوتا ہے. جاہل وہ ہے جب وسوسہ آتا ہے تو شیطان جیسے اپنے عمل سے اب مایوس ہو گیا ہے، یہ بھی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے. وسوسہ مایوس کرتا ہے. کس سے کرتا ہے مایوس؟ عمل سے مایوس کرتا ہے. اور حقیقت میں مایوس ہو کس سے ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے. کیونکہ جو اللہ نے کرنا وہی ہونا ہے، میرے عمل سے اور آپ کے عمل سے ہونا نہیں. شیطان وسوسے میں کیا کرتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرتا ہے؟ عمل سے مایوس کر دیتا ہے کہ اب تیرے عمل سے کچھ نہیں ہوگا. اور ہم مایوس پھر کس سے ہو جاتے ہیں؟ بدظن کس سے ہو جاتے ہیں؟ اپنے اللہ سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سائیں جی سے، اپنے ماں باپ سے. جب اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تیرے عمل سے ماں باپ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، اب تیرے عمل سے کبھی بھی ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. راضی تو ماں باپ نے ہونا تھا، راضی تو اللہ کے بندے نے ہونا تھا، راضی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا، راضی تو اللہ پاک نے ہونا تھا. اس نے وسوسہ ڈال دیا، ہمیں ہمارے عمل سے مایوس کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس نے ہمیں عمل سے مایوس کر دیا کہ اب تیرے عمل میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے. اب تیرے عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں نا، اب تو جہنمی ہو گیا ہے، اب تو لعنتی ہو گیا ہے، اب تو کتا ہو گیا ہے، اب تو پاچی ہو گیا ہے. اس نے یہ باتیں ڈال دیں. راضی تو ماں باپ نے ہونا تھا، راضی تو سائیں جی نے ہونا تھا، راضی تو نبی رسول اللہ علیہ السلام نے ہونا تھا، راضی تو اللہ نے ہونا تھا. اور اس نے مجھے اور آپ کو کیا بتا دیا کہ تو نے اپنے عمل سے ماں باپ کو، اپنے عمل سے سائیں جی کو، اپنے عمل سے اللہ کے نبی کو، اللہ کو ناراض کر لیا ہے. اب انہوں نے کبھی بھی راضی نہیں ہونا. وہ اگر راضی ہونا چاہیں آپ سے، پھر بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے. اور فتح بھی انہی کو چھوڑ کر اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ مجھے آپ بھی بتا دو نا آج. اور جسے فتح بھی انہی کی نشست مل گئی ہے، قسم خدا کی، یحببکم اللہ، وہ کیسا بھی ہے اللہ کا محبوب ہے.
یہ چھوٹی بات ہے، یہ اسے اللہ نے بتا دیا ہے اور اس نے اللہ سے اللہ کی محبت کو چاہ لیا ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کرنے والا اس کے ساتھ موجود ہے، وہ کسی کی طرف نظر نہیں لے کے جاتا، اس کا قبلہ کعبہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کا رفیق، اس کا ساتھی، اس کا محبوب اس کے ساتھ ہے۔ اس نے کب پہلے کسی کی حامی بھری تھی، کب پہلے کسی کا اقرار تصدیق کی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے ازل سے ہی اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ رہا ہے، اللہ پروردگار کو جانتا ہے۔ بڑے نتھو خیرے ایرے گہرے آئے، اسے بڑا گمراہ کرنے کی کوشش کی، دیکھا نہیں اس نے، شیطان نے نہیں پھر دیکھا، وہ جس کا تھا اس کے ساتھ پھر ہو گیا، وہ جس کا ہے اس کے ساتھ ہی پھر دوبارہ ہو گیا۔ اور اگر پہلے ایسے ہو گیا ہے تو عبدالآباد ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہوگا، اور بھائی جو جس کا ہے وہ اسی کا رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں اپنے ساتھ لے کے جا سکتا، اور اگر کوئی اغوا کر بھی لے گا، اسے کوئی اٹھا کے لے بھی جائے گا تو یہ غیر آئینی غیر قانونی ہوگا۔ پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وہ وہاں بھی بیٹھ کر اغوا ہو کر بھی وہ جس کا ہے اس کی حامی بھرے گا، وہاں بھی وہ یہی بتائے گا کہ تیرا میرے سامنے کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہے جسے یہ تعلیم دی جاتی ہے فتح بیونی کے اندر کہ تو ہے جو شیطان پر لعنت کرنے والا ہے، کہ تیرے اللہ نے بھی شیطان پر لعنت کی ہے۔ سنیے، لعنت کرنے والا مومن کامل ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ شیطان کے وسوسے پر شیطان کا ذکر نہیں کرتا، کہ جیسے اونٹنی کو ٹھوکر لگی تو کسی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کسی نے کہا کہ یہ شیطان نے کیا ہے۔ فرمایا شیطان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، لا حول ولا قوت پڑھو، وہ وسوسہ ہے، دھیان شیطان کی طرف نہیں گیا، یہ ہے لعنت اس پر پڑ گئی۔ یہ اللہ والا ہے جو شیطان پر لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ ہے جس نے لعنت کی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے۔ فرشتے لعنت کرتے ہیں، انبیاء و رسول لعنت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ لعنت کرتا ہے۔ نمبر 2، وسوسہ، وہ شیطان پر لعنت کرتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، وسوسہ ادھر آیا ہے اور دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کا، اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف دھیان اس کی طرف گیا، لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بتایا تھا کہ اللہ کا بندہ لا حول ولا قوت پڑھتا ہے تو لا حول ولا قوت میں کیا؟ اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے۔ شیطان پر لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، شیطان سے بچنے کے لیے۔ بچانے والا تو اللہ ہے، اللہ کی طرف دھیان جس کا گیا ہے اسے تو اللہ نے بچایا ہوا ہے، اور آگے بھی اللہ ہی اسے بچاتا ہے۔ ہم نے تو اکثر یہ دیکھا ہے، جب کسی کو ڈر ہوتا ہے نا کہ میں اب اس سے بات کرنے لگا ہوں، یہ شیطان ہے، یہ شیطانوں سے عمل کرنے والا، پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا نہیں ہے، جسے اللہ نے بچایا ہے اسے ہی آگے بھی اللہ ہی بچاتا ہے۔ جس کا دھیان اللہ کی طرف گیا ہے نا وہ بچ گیا ہے۔ وسوسہ آیا باہر، کیا دیکھا اس نے کہ کوئی کہتا ہے یہ شیطان نے کیا ہے، یہ وسوسہ ہے، ادھر آ گیا، شیطان نے کیا۔ مومن جانتا ہے وہ کچھ کرنے کے قابل، وہ تو اپنے عمل سے مایوس ہو گیا، اب لاکھ توبہ کرے گا وہ اپنے عمل سے مایوس ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمیں جب بتائے گا تو شیطانی عمل اپنا بتائے گا کہ وہ مایوس ہے، ہمیں بھی یہ بتائے گا کہ اب اللہ تجھ سے نہیں راضی ہوگا، اب اللہ کا بندہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا،
اب ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے. کس سے راضی نہیں ہوں گے؟ پتہ کیا ہے؟ تیرے عمل سے. اب وہ راضی نہیں ہوں گے کہ تیرے عمل سے تو وہ ناراض ہو گئے. اور اگر اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ، ماں باپ تجھ سے راضی ہونا چاہیں گے تو پھر نہیں بتاتا. وہ بتانے کے قابل ہی نہیں ہے، بتانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ عمل اس نے اپنے جان لیے ہیں کہ وہ شیطان ہے اور اس کے عمل بھی شیطانی ہیں. اب جب کسی کے باطن میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، وہ فوراً جان لے کہ یہ وسوسہ شیطانی عمل ہے، اس کا یہ کام ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ عمل ہی کرے گا. قیامت تک یہ اس کا کام ہے. یہ ہے وہ بات. اب مومن جو ہوگا اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا، اپنے عمل کی طرف نہیں جائے گا. کیوں بھائی؟ اگر وسوسے میں اس کا کوئی عمل ہے، اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے سائیں جی کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے نبی رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو عمل کی طرف جائے گا کہ میں نے ناراض کیا ہوا ہے لیکن عمل میں نے حکم ترک کیا تھا. اب وہ کیا کرے گا؟ وسوسے کی وجہ سے فوراً اللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا توبہ کرنے کا. توبہ کرنے کا کتنا بڑا بلا اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور لائٹ چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کہ لائٹ چلی گئی ہے. اگر لائٹ نہ جائے تو بند کر کے ہی پتہ چلے گا نا، کہ ویسے ہی پتہ چل جائے گا. اور اگر ٹیوب بلب وغیرہ فیوز ہو جائیں اور تب ان میں کرنٹ نہیں آتا، اور تب ہی پتہ چلتا ہے نا. نہیں فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے. قیامت تک اگر اللہ نے شیطان کو رکھا ہے تو عباسی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فائدہ ہی ہوا ہے نا. فائدہ ہوتا ہے تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اور بھائی کیوں اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں؟ کیوں اپاہج ہیں؟ ایک ہی بات ہے کہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. اور اگر کوئی چلو اندھا ہوتا، گونگا نہ ہوتا، بہرا نہ ہوتا اور جسم میں جان وغیرہ ٹھیک ہوتی تو چلو یار ایک ہی بات تھی نا، اندھا تھا. اور علم جب نہیں ہوتا سارا کچھ ہی ہوتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اب شیطان نے شیطانی عمل اپنا دکھایا تو وسوسہ ہو گیا. اور اگر ہم نے اپنے عمل کو دیکھا تو خواہش کی پیروی ہو گئی. فتح بھی انہی کا ذکر ہے. کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی ہمیں ایسی جگہ سے ڈسنے کے قابل نہ رہ جائے کہ ہم مارے جائیں، اور نہیں تیرے سارے ہی پاڑ پٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اگر اپنا عمل دیکھا ہے تو جان لیا کہ خواہش کی پیروی میں اس کا حکم میں نے ترک کیا تھا، کوئی بات نہیں. اب یہ کام تو ہو گیا ہے نا، اب توبہ ہی ہے. فوراً توبہ کرو، توبہ کر لو. اللہ کی طرف ہی دھیان گیا ہے نا. خواہش کی پیروی ہوئی تو تب اللہ کی طرف دھیان گیا ہے، اور وسوسہ سنا تو تب اللہ کی طرف دھیان گیا ہے. اپنے عمل سے تو جان چھوٹ گئی ہے ہماری، اس کا حکم آ گیا، حکم کی تعلیم سنت مل گئی. یہ فتح بھی انہی ملا کہ نہیں ملا؟ اور جسے فتح بھی انہی میں اللہ پاک نے داخل فرما دیا ہے، وہ بھائی وہ تو اللہ کا محبوب ہے. اللہ کے محبوب کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ ورفان اللہ کا ذکر ہے، قدر اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا، اور وہ ذکر ہم میں آ کے بلند ہو گیا. ان کا ذکر وہاں سے بلند ہو رہا ہے اور ہمارا ذکر ان کے ذکر میں بلند ہو رہا ہے. وہ بھائی قسمت والے تو ہم ہیں، اور جنہیں اللہ کا بندہ ملا ہے اور قسمت والا تو وہ ہو گیا ہے جسے اللہ ملا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ وسوسے پر جانے کا فائدہ ہی ہے. اگر ہم وسوسہ شیطانی جانیں تب اللہ کی طرف دھیان چلا گیا. اور اگر اللہ پروردگار کے حکم پر ہمیں شکر موجود ہے تو ہم نے اس کے عمل کو جان کر ہمیشہ کے لیے غرور تکبر کو چھوڑ دیا، اپنی انا کو چھوڑ دیا. ہم میں عاجزی آ گئی. وہ ایک طرف اللہ کا حکم ترک کیا ہوتا ہے، وہ حکم کی تابعداری آ جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کو دیکھ کر ہمیں عبرت ہو جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، بندگی آ جاتی ہے، عبودیت آ جاتی ہے،
اللہ پروردگار کے ساتھ تعلق ہمارا عاجزی والا اور بندوں والا ہو جاتا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہر دو طرف اللہ پاک نے ہمیں یعنی مومن کو کامیاب کیا ہے۔ مومن تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کو اس طرح بھی ڈرانے کا حکم نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کو جھپکا جائے، او بھائی تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی شان کو کتنا بلند کیا ہوا ہے؟ آئیے اس بات کو جانیں۔ وسوسہ جب کوئی مانتا ہے تو اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اسے کالا جادو ہو جاتا ہے، اسے پیلا جادو ہو جاتا ہے، اسے نظر لگ جاتی ہے، وہ اللہ سے بدگمانی پھر کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کسی کے عمل سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جیسے میرے عمل سے ہوتا ہے ویسے اس کے عمل سے ہو گیا ہے، میرے عمل سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، میرے عمل سے سارے میرے بڑے ناراض ہو گئے ہیں۔ شیطان بھی اسے یہی بتاتا ہے کہ تیرے عمل سے یہ سارا کچھ ہو گیا اور تیرے عمل سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں ہوتا ہے۔ اب تو کیا کر، اللہ کے حکم اور حکم کی تعلیم جو سنت ہے اس کو مان لے، تیرے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے بھی جہنمی ہو جائیں، کتنے بڑے بھی کافر ہو جائیں، کتنے بڑے بھی مشرک ہو جائیں، اور جب اللہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ راضی ہو کے دکھائے گا اور تجھے راضی کر کے دکھائے گا۔ جب وہ راضی ہونا چاہتا ہے تو اپنا حکم دے دیتا ہے۔ حکم کی تصدیق میں ہم اس کا حکم مان لیتے ہیں اور اس کا حکم مان کے اپنے عمل کو پھر کچھ نہیں جانتے، اپنے کفر شرک کو کچھ نہیں جانتے۔ سارے کام ہمارے جو کیے ہوتے ہیں اس کا حکم ہمیں نظر جب آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جیسے میرا محبوب مجھے حکم دیتا ہے میں اسے جب مان لیتا ہوں سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج شیطان بھی اگر اللہ کا حکم مان لے اس کے بھی سارے کام ٹھیک ہو جائیں، نہ کالا جادو رہ جائے نہ پیلا جادو رہ جائے۔ یہ ہمارے اپنے عمل ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی نظر گندی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ میرا اور آپ کا کیا ہوتا ہے، اور بدگمانی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے اللہ سے کرنا شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں نبی رسول علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا، کالا جادو ہو گیا تھا۔ کل کو یہ بھی کہہ دینا اللہ پر بھی جادو ہو گیا تھا، نعوذ باللہ منہ۔ اور اللہ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کتنا بڑا وہ ظالم ہے جو کہتا ہے کہ نبی رسولوں پر جادو ہو گیا تھا۔ جادو نہیں ہو گیا تھا، یہ یہودیوں نے، یہ کتوں نے، یہ ظالموں نے اپنے عمل میں جادو کیا تھا۔ کرنا اور ہوتا ہے، ہونا اور ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ گندا عمل کیا تھا۔ کسی کے عمل کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ لو جی سنو ان کی باتیں۔ اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہ فلانے نے جو عمل کیا تھا وہ ہو گیا تھا، بعد میں اللہ نے محفوظ آپ کو کر دیا۔ مت ماری گئی ہے تیری، کتے ندان، مت ماری گئی ہے تیری۔ تو اگر اللہ نبی رسول کو جانتا مانتا تو تجھے وہ بتاتے کہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نبی رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، وہ نبی رسول علیہ السلام کا عمل ہوتا ہے، اور فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں اور نبی رسول علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ وہاں جادو عیب نہیں ہے اللہ میں کہ اللہ پاک جادو کرتا ہے تو تب ہوتا ہے، اللہ نظر بد کرتا ہے تو تب ہوتا ہے۔ وہاں عیب ہے ہی نہیں، وہاں جادو ہے ہی نہیں، وہاں نظر بد ہے ہی نہیں۔ وہاں پروردگار بے عیب اپنے آپ کو جب دکھاتا ہے تو وہاں یہ کالے پیلے نہیں ہوتے، وہاں عمل نہیں ہوتا، وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جو اللہ اپنے حکم میں کہتا ہے بے عیبی وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ کی جو بے عیبی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ عمل تھا، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ نہیں حکم دیتا کہ نبیوں پر جادو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا ہی جادوگروں کے لیے کافی ہے، ایک عصا ہی کافی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ عصا کیا ہے؟ ان کو کیا پتا؟ عصا ہی چلو مان لیتے کہ یہی بڑا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا۔ یہ تو نعوذ باللہ منہا۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبی رسول پر جادو ہو گیا تھا، بعد میں اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ بعد میں اللہ حفاظت فرماتا ہے،
اور جس کے اللہ حفاظت فرما رہا ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، بعد آگے پیچھے ہے ہی نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اسی کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یہ ازلی کلام ہے ہمیشہ سے، جب سے اللہ ہے تب سے یہ اللہ کی بات ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ ان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا کبھی ساتھ چھوڑ دیا نبی رسول کا اب وہ نبی رسول نہیں رہا، اور کبھی ساتھ پھر پکڑ لیا کہ وہ نبی رسول ہو گیا، کبھی جادو کروا دیا۔ اللہ میری توبہ، اتنا بڑا ظلم اپنی جان پر کرنے والے، دھوکہ ہے جن کو پتہ نہیں۔ یہ کسی کا عمل ہوتا ہے، یہ کسی کا عمل ہوتا ہے، عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، پھر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی عیبی کا ہے، اللہ میں عیب نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پروردگار کے حکم میں بے عیبی ہوتی ہے، عیب بے عیبی ہوتی ہے، عیب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ کے حکم میں کیا ہوتا ہے؟ بے عیبی ہوتی ہے۔ کوئی جانتا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں مانتا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، خواہش کی پیروی میں نے اور آپ نے جب کی ہے تو یہ ہمارا عمل ہے اور اللہ کے حکم کا ترک ہے۔ فوراً جو اللہ کے حکم کا ترک ہو گیا ہے، تعلیم میں، سنت میں، اتباع میں، اس پر عمل بجا لو۔ کیوں؟ اب نماز قضا ہو گئی ہے، روزہ قضا ہو گیا ہے، حج قضا ہو گیا ہے، زکوٰۃ قضا ہو گئی ہے، اب حکم کو ماننا پتہ کس میں؟ فَاتَّبِعُونِی کے اندر، تعلیم میں ماننا۔ توبہ ہمیشہ تعلیم میں ہوتی ہیں، تعلیم میں ہوتی ہیں، جب خواہش کی پیروی ہو گئی ہے اور حکم ترک ہو گیا ہے۔ اور جب وسوسہ آ گیا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جو کہہ دیا وہ نہیں ہوگا، پکی بات بتا رہا ہوں۔ اب اس نے جو مایوسی پیدا کر دیا وہ نہیں ہوگی، وہ ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوشخبری دیتا ہے، مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ہر کمی معاف فرما دے۔ وسوسہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، خواہش کی پیروی میں حکم ترک ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، رجوع الی اللہ۔ کہیں اپنے عمل کے کرنے سے فارغ ہو جاؤ اور کہیں حکم کے ترک کرنے سے فارغ ہو جاؤ، یہ دو چیزیں۔ میرے عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ماں کو بڑا خوش کرتا ہوں، باپ کو بڑا خوش کرتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جی میں بڑا خوش کرتا ہوں، وہ پھر بھی ناراض ہی ہیں۔ ہمارے عملوں سے کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ چاہتا ہے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ راضی کرنے لگے، حکم مانو اللہ کا۔ ہمارے عملوں سے کیا کوئی راضی ہوگا؟ اور ہم اپنے عملوں سے کیا کسی کو راضی کریں گے؟ ہمارا تو ایک عمل ہی ہوگا نا۔ ماں باپ اگر راضی اپنے عملوں سے اپنے آپ کو کر چکے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو جو راضی کیا وہی دیکھیں گے۔ میرے راضی کرنے سے، آپ کے راضی کرنے سے کیا ہو جائے؟ ایسے ہی اللہ کے ساتھ معاملہ۔ فَاتَّبِعُونِی بڑی دولت ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ولی جو ہیں، الا ان اولیاء اللہ، میرے جو ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ او بھائی ایسے ویسے نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کا بندہ ہونے سے ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے سے تو ہوتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہی اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ بڑی دولت ہے یہ، وما توفیقی الا باللہ۔